الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين صدق الله العظيم. میرے نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ القلم 29واں پارہ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 13 تک تلاوت کی ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرما دے. اس سے پہلی والی آیتیں جو کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے گزری، ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جب مشرکین مکہ اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے. تو رب العالمین نے نون، قلم اور قلم سے جو کچھ لکھتے ہیں، لکھنے والوں کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون اور دیوانے نہیں. پھر فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ ان باتوں کو چھوڑیے، جو کہتا ہے کہتا رہے، جتنے منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، تو آپ ان کی باتوں پہ توجہ مت دیں. آپ کو یہ جو ستاتے ہیں، آپ کے خلاف جو الفاظ کستے ہیں، جو یہ کہتے ہیں، اس سب کے اوپر آپ کے لیے لامحدود اور بے انتہا اجر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو اجر ہے. آپ دعوت کا کام کرتے رہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں، جو مانے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ، اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں ملتا رہے گا. آگے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آپ کی باتوں کو دیوانوں کی باتیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں. آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار کے اوپر ہیں. آپ کی عادات، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر جو ہے وہ تو بہت ہی بلند و بالا ہے، بہت بڑا عظیم خلق ہے آپ کا. اور ایسا عظیم خلق ہے کہ آپ جب ان کے سامنے جس کتاب کو پیش کر رہے ہیں، اس کتاب کو تو دیکھو، آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں یا آپ کو مار رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے رو رہے ہیں. ایسا خلق کس کا ہوا؟ ایسا اخلاق کس کا ہوا؟ تو اس لیے آپ کی تعلیم بھی اعلیٰ، اخلاق کے معیار کے اوپر بلند و بالا، اور آپ کا عمل، کریکٹر، جو پریکٹیکل لائف ہے آپ کی، وہ بھی بہت بلند و بالا ہے. زبان کے اوپر آپ کی
رواں دواں ہے قرآن، اور زندگی کے اوپر عملی طور پر قرآن کی تصویر بنے پھر رہے، اس لیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، جو کہتا ہے کہے، لیکن آپ بلند و بالا اخلاق کے مرتبہ پر ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، یہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے اور دیوانہ کہہ کر آپ کی باتوں کو یہ رد کر رہے ہیں، لیکن بہت جلد یہ دنیا دیکھ لے گی اس بات کو۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت جلد دنیا اس بات کو دیکھ لے گی کہ جب اللہ رب العالمین اسلام کو غلبہ دے گا اور یہ کفر کے بڑے بڑے سردار اور یہ جو اسلام کے مقابلے میں رکاوٹیں جو آپ کا استہزاء کر رہے ہیں، آپ کا یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، تو جب ان کو اسلام کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے شکست ہوگی، یہ مغلوب ہوں گے، مقہور ہوں گے، تو ان کا سارا غرور جس کی بنا پر آج آپ کو دیوانہ کریں گے یہ خاک میں مل جائے گا۔ اس وقت یہ دیکھ لیں گے، آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، آپ کا کردار کتنا بلند و بالا ہے۔ اور دوسرا معنی کل جو میں نے کہا خلق کا معنی اسلام جو مذہب ہے آپ کے پاس، تو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کتنا عالیشان مذہب ہے، دنیا کو معلوم ہو جائے گا، بلند و بالا مذہب۔ تو فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا اور یہ بھی جان لیں گے۔ تو آگے فرمایا آپ اس کے اوپر کیا ہے، کوئی فکر نہ کیجئے۔ آگے فرمایا رب العالمین نے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، معلوم ہو جائے گا کہ مجنون کو، مفتون کا معنی مجنون، دیوانہ، یہ کون ہے، کس کی عقل کمزور ہے، کون عقل سے عاری خالی ہے، دیوانگی کس کے اندر پائی جاتی ہے۔ دیوانہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے فائدے کو نہیں سمجھتا، دیوانہ تو وہ ہوتا ہے جو اپنے فائدے کو نہیں سمجھتا ہے، عقل والا وہ ہوتا ہے جو اپنے فائدے کو سمجھتا ہے۔ اصل دیوانگی تو ان کے اندر پائی جا رہی ہے کہ ان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک کامیابی کا راستہ، ہدایت کا راستہ، ایک راستہ گمراہی کا، تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ تو یہ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کرتے کہ راستہ راہ حق کو لے رہے اور گمراہی والے راستے کو چھوڑ دیں، یہ تو نہیں جا رہے۔ تو بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو دیوانہ ہے۔ فرمایا اِنَّ رَبَّكَ وَعَالَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، ہاں یاد رکھو بے شک تیرا رب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جو ہے اِنَّ رَبَّكَ وَعَالَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ جانتا ہے ہر اس شخص کو جو گمراہ ہے، جو ازلی گمراہ ہے اور جو راہ حق کی طرف آ ہی نہیں سکتا، دلائل کو سن کر بھی دلائل اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کون راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور رب العالمین جانتا ہے ہر اس شخص کو جو ہدایت کے اوپر ہے، ہدایت والے کو بھی جانتا ہے، اور جو گمراہ ہے، منحرف ہو چکا ہے، راہ حق سے پھر چکا ہے، حقیقت سامنے آنے کے بعد بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا ہے، اس کو بھی رب العالمین جانتے، ہر ایک کو کیا ہے رب العالمین جانتے۔ فرمایا فلا تطع المکذبین، فلا تطع المکذبین، کہ جھوٹ جھٹلانے والے جو ہیں ان کی بات کیا، ان کی اتباع نہ کیجیے، ان کی اطاعت نہ کیجیے۔ کیوں؟ آپ کے اوپر بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کے اوپر دیوانگی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ حقیقت میں مجانین اور دیوانے یہی آپ کے مخالفین ہیں۔ جب یہ بات سامنے پکی ہو گئی ہے تو اس لیے آپ ان انکار کرنے والوں اور ان جھٹلانے والوں کی بالکل بھی کیا اتباع نہ کیجئے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، ان کی تو چاہت ہے، یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، ان کی آرزو ہے، ان کی تمنا ہے کہ آپ نرمی اختیار کریں تو یہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ اس طرح مشرکین مکہ انہوں نے کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ دعوت توحید کے اندر
آپ کا ایک پہلو سخت ہے، وہ کیا کہ آپ ہمارے معبودوں کی انسلٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کی عاجزی اور انکساری، ان کی عاجزی کو بیان کر رہے ہیں، ان کی کمزوری کو بیان کر رہے ہیں، اور ان کو آپ برا برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، اور جیسے بھی آپ دعوت دیتے ہیں تو آپ دیتے جائیے، ہم معترض نہیں ہوں گے، لیکن اتنا کام کر لیں کہ ہمارے معبودوں کو کچھ برا بلا۔ تو ودو چاہتے کیا ہیں، تمنا کیا ہے، لو تدہنو آپ نرمی اختیار کر لیں، فیدہنون تو یہ بھی کیا ہو جائیں گے، نرمی۔ فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تطع، آپ تابعداری نہ کیجیے، کس کے لیے، کس کی، کل حلاف، جو سب سے زیادہ قسمیں کھانے والا۔ دیکھو گے نا ایک آدمی کی، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پہ قسم، قسم پہ قسم، قسم پہ قسم، تو فرمایا قسم نہ کھاؤ، قسم کھانے والا جو کیا دین کے معاملات میں بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی، اور جو معبودان باطلہ کی قسمیں تھوک کے حساب سے کھا رہا ہے، تو فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین۔ مہین کا معنی بے قدرہ، رسوا، تو ایسے رسوا آدمی کی آپ بالکل کر کے اطاعت و تابعداری نہ کیجیے۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ آیتیں جو ہیں ان کا شان نزول ولید بن مغیرہ اس کے متعلق ہوا ہے، یہاں سے آگے جو آیتیں چل رہی ولید بن مغیرہ کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی، اور بعض نے فرمایا کہ اخنس بن شریک اس کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی، اور بعض نے فرمایا اسود بن یغوث جو ہے ان کے متعلق یہاں پر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قوم کے سردار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ ان کی اطاعت و تابعداری نہ کیجیے اس کی۔ فرمایا کیسا شخص ہے جس سے روکا جا رہا ہے، اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو آیتیں ہیں نا، یہ آیتیں شان نزول تو اس کا کسی ایک آدمی کے لیے ہوگا، لیکن یہ شان نزول کے اندر بند نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے، اس سے ہر کافر مراد ہے، ہر وہ شخص جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے، جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ صفتیں کافروں کی ہیں، یہ صفت کس کی ہے، کافر کی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو اس مسلمان کو فوراً ان صفات کو چھوڑ دینا چاہیے، توبہ کر لینا چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان صفات سے کیا ہے، دور رکھنا چاہیے۔ تو فرمایا کیا ہے پہلی صفت، ہمازن، فرمایا تانے دینے والا، ہماز کہتے ہیں جو تانے دیتا ہے، تو فرمایا ایسا تانے دینے والا کہ جو عیب تلاش کرتا ہے۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل توحید کی عیب چینی کرنے والا، جو اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں ان کے عیوب کو تلاش کرنے والا۔ اور مظہری میں ہے، فرمایا ہماس کہتے ہیں لوگوں کے عیوب کی طرف آنکھ اور آبرو سے اشارہ کرنے والا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہتے دیکھو یہ وہ ہے وہ، تو یہ فرمایا ہمازن، ایسا آدمی تانے دینے والا، آنکھوں کے ذریعے سے ایک جو طرف، فرمایا مشاء بن نمیم، مشاء کہتے ہیں یعنی اہل توحید کی چغلی کھانے والا، چغلیاں کرنے والا۔ اور فرمایا مظہری میں کہ چغلی کے طور پر باتیں بنانے والا، چغل خور، خدا کا چور۔ تو فرمایا مشاء بن نمیم، چغلی کھاتا پھرے۔ فرمایا مناع للخیر، جتنے بھی خیر اور بلائی کے کام ہیں، مناع کہتے ہیں روکنے والا، خیر، اچھائی اور بلائی، جتنے بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں ان میں رکاوٹ بننے والا، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا مناع للخیر، تو مناع للخیر بھلے کاموں سے روکے۔ فرمایا معتدن کہتے ہیں کہ ظلم کرنے والا، ظلم میں حد سے تجاوز کرنے والا، معتدل کہتے ہیں تجاوز کرنے والا۔ تو تفسیر مظہری میں ہے، فرمایا ظلم میں حد سے بڑھنے والا، ظالم ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظالم، ایک ہوتا ہے ظلم، ظالموں میں بھی حد سے بڑھنے والا، ظلم کرتا ہے بے انتہا۔ تو فرمایا معتدن اثیم، اتل بعد ذلک زنیم، اتل کہتے ہیں بد زبان، کج خلق ہوتا ہے نا، یہاں مظہری میں لکھا ہے
کہ اس کا معنی اتل کا کیا ہے مغرور، مغرور، برے کردار کا مالک، بد اخلاق. فرمایا معتدن اثیم، اثیم کا معنی گناہگار، بڑا گناہگار. تو فرمایا مناع للخیر معتدن اثیم، بھلے کاموں سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بڑا گنہگار. اور فرمایا عتل مغرور بعد ذالک زنیم، ان ساری صفتوں کے بعد ذالک زنیم، زنیم بھی ہے، بدنام بھی ہے. اب زنیم کسے کہتے ہیں؟ تو زنیم کے بارے میں مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ ایسا شخص جس کا تعلق اس قوم سے نہ ہو لیکن اس کو اس قوم میں شامل کر دیا گیا ہو، اس قوم میں شامل کر دیا. اور بعض مفسرین بھی فرمایا زنیم کہتے ہیں نا بکری جو ہوتی ہے جس کے کان اور تھن جو ہوتے ہیں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو یہ کہا گیا. تو ولید بن مغیرہ جو تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ ولد الزنا، 18 سال تک اس کے باپ نے اس کو اپنا بیٹا تسلیم نہیں کیا. 18 سال کے بعد اس کو باپ نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے ہی. تو اس کے بعد تو یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں جب نازل ہوئی یہاں تک کہ عتل بعد ذالک زنیم تک نہیں آئی تھی، تو اس سے پہلے والی آیت تو مناع للخیر معتد اثیم، تو ہمیں نہیں معلوم تھا یہ کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. فرمایا جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس شخص سے کون شخص مراد ہے. اس کی شخص کی جو شناخت کی خصوصیات تھی وہ ہمیں معلوم ہو گئی، کیونکہ اس کی گردن یا کان اس طرح لٹکے ہوئے تھے، تو یہ اس کا کیا ہے یہ تھا. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی. تو فرمایا عتل بعد ذالک زنیم. تو رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ولا تطع کل حلاف، ہر ایسا کافر اور جھٹلانے والا حق کو جو زیادہ قسمیں کھا رہا ہے، رسوا بھی ہے، حماز بھی ہے، تانے دینے والا ہے، مشاء بنمیم، چغلی کھاتا پھرتا ہے، مناع للخیر، بلائی کے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے، معتدن حد سے زیادہ ظلم میں بڑھنے والا، اثیم گنہگار ہے، عتل بالکل مغرور ہے، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ ترجمہ کیا بدنام بھی ہے، بعض نے کہا ولد الزنا بھی ہے. تو ایسے آدمی کی کیا ہے، اس کی کیا اتباع اور پیروی نہ کی جائے. آگے فرمایا اللہ رب العالمین کان ذا مال و بنین، ان کان ذا مال و بنین، چہ جائے کہ وہ مال و دولت والا بھی ہو. کیونکہ کسی آدمی کے پاس مال و دولت آتا ہے تو اکثر اس کے اندر یہ صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں، مغرور بھی ہو جاتا ہے، تکبر بھی آ جاتا ہے، یہ ساری صفتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے فرمایا ایسے آدمی، اور اکثر لوگ مالدار جو ہوتا ہے اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، اس کی اتباع کر لیتے ہیں، مالدار کے پیچھے زیادہ جاتے ہیں. تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، منع کیا کہ اگر یہ مالدار ہے، مال والے جتھے والا ہے، طاقت والا ہے، کیونکہ کسی کے بیٹے ہوں تو بیٹوں والا طاقتور سمجھا جاتا ہے، مالدار ہو تو اس کو بھی طاقتور سمجھا جاتا ہے. تو فرمایا ولا تطیع، ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کیجیے، ان کان ذا مال و بنین، جو مال والا ہو اور بنین والا ہو. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ایک دم آگے سے کہتے ہیں یہ تو کس سے کہانیاں پڑھ رہے ہیں، کس سے کہانیاں ہیں. سنسمو علی الخرطوم، ایسوں کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ان کی سونڈوں کو داغ دیں گے، سونڈ کے اوپر داغ دیں گے. سنسمو علی الخرطوم، خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کا جو سونڈ ہوتا ہے، یا خنزیر ہوتا ہے نا، خنزیر کی جو دو تین ناک جو ہوتی ہے، تو اس کے اوپر فرمایا کہ اس کو ہم کیا کریں گے، داغیں گے، داغ دیں گے. تو مفسرین نے لکھا یا تو یہ دنیا کے اندر کیا ہے اس کے ناک کے اوپر کوئی نشانی تھی، ناک کے اوپر، یا یہ کہ دنیا ہی کا، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ناک کے اندر ان کو نتھنوں کے رسیاں ڈال کر ہم نے گھسیٹ کر، جب بدر کے اندر ان کو مارا گیا تو ہم نے گھسیٹ کر ان کو کنویں کے اندر پھینکا. اور یا یہ کہ ان کی ناک بول کر پورا چہرہ مراد ہے. چہرہ مراد سے مراد کیا ہے کہ فرمایا کل قیامت کے روز ان لوگوں کے چہرے بالکل سیاہ ہوں گے اور دور سے پہچانے جائیں گے یہ. اور بعض مفسرین بھی فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کے ناک جو ان کو داغ دے گا،
داغے گا ان کے ناکوں کے پر. نشانی کیا ہے کہ یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے، مال اور دولت کے گھمنڈ کی وجہ سے، اولاد کی طاقت کی وجہ سے یہ شخص رائے حق میں رکاوٹ بھی بنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور دیوانہ بھی کہا، اور انہوں نے دین اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ ڈالی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اوپر قرآن پیش کیا تو انہوں نے کہا یہ تو قصے کہانیاں، اساطیر الاولین، یہ تو سابقہ لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو رائے حق پہ اہل توحید اور نیک جو لوگ ہیں ان کی راہ پہ چلائے، اور یہ جن لوگوں کی صفت یہاں بیان کی گئی ہے اللہ ان لوگوں سے، ان کی پیروی سے، اتباع سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی و علیہ وسلم.